الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد. ويشكل بأنه مع اتحادها في ذمته فتجزي نيته عما في ذمته من الكفارة لأن غيره ليس مأمورا. ہماری پاس کفارہ کے بارے میں تھی اور بات یہاں پہنچی تھی کہ جو غلام کفارے کے طور پر دیا جائے تو اس کے لیے شرائط ہیں. ان شرائط میں سے ایک شرط نیت ہے، اور نیت میں جو چیز معتبر ہے وہ ہے تعیین. علیہ السلام. وہ کیا تھی برادران؟ تعیین. یعنی یہ کفارہ کس سبب کی وجہ سے واجب ہوا ہے اس کو معین کرنا ضروری ہے. یعنی یہ نیت کرے کہ اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں واجب قربتاً الا اللہ. اچھا، کفارے کے طور پر کس وجہ سے کفارہ واجب ہوا ہے؟ طلاق زہار کی وجہ سے، قتل خطئی کی وجہ سے، روزہ باطل کرنے کی وجہ سے. سبب کو معین کرنا ضروری. واضح ہو گئی بات؟ علیہ السلام. اور ہم نے سابقہ درس، ابھی سابقہ درس چل رہا ہے، سابقہ درس میں گزارش کی تھی کہ مصنف کی عبارت مطلق ہے. مصنف کہتے ہیں کہ معین کریں، چاہے آپ پر فقط ایک کفارہ واجب ہو، ایک صورت اس میں بھی معین کرنا چاہیے، یا آپ پر ایک سے زیادہ واجب ہو. پھر اگر ایک سے زیادہ واجب ہیں، چاہے ان کی نوع ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ واجب لیکن ان کی نوع کیا ہے؟ کیا ہے اس کی مثال؟ رمضان شریف کے روزے مثلا دو ہیں، شاباش، دو روزے ان کے بعد دو روزے باطل کیے تو دو کفارے واجب، لیکن ان کی نوع ایک ہی ہے. کیا؟ رمضان المبارک کے دو روزے اس نے کیا کی ہیں. یا تیسری صورت یہ ہے کہ کفارے جو ہے ایک سے زیادہ اس پر واجب ہیں، لیکن جن اسباب کی وجہ سے واجب ہیں وہ اسباب کیا ہیں؟ مختلف. تین صورتیں واضح ہو گئی سب برادران کے لیے. یعنی ایک مرتبہ ایک کفارہ، دوسری مرتبہ ایک سے زیادہ، پھر اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو ان کے اسباب ایک ہی نوع کے ہوں گے، یا اسباب کیا ہوں گے؟ علیحدہ علیحدہ. ابھی مصنف کی اس دن سید نے سوال پوچھا تھا، تقریباً اسی کا ہی جواب ہے. مصنف کی اس عبارت پر اشکال ہے. اشکال کیا ہے کہ آپ نے کہا، آپ کی جو عبارت مطلق ہے جو کہتی ہے کہ تینوں صورت میں تعیین کرنا، سبب کو بیان کرنا نیت میں ضروری ہے، اس پر اشکال ہے. کون سا اشکال ہے؟ سب سے آئے پہلی صورت پر. پہلی صورت کیا تھی کہ جب کفارہ کتنے کفارے واجب ہو؟ ایک. آپ کی عبارت کے مطابق اس کے بھی سبب کو معین کرنا کیا ہے؟ جبکہ شارح کہتے ہیں کہ اگر کفارہ ایک ہی واجب ہو تو پھر تعیین کرنا ضروری، بلکہ اتنا اگر کوئی کہہ دے کہ جی یہ غلام کو آزاد کر رہا ہوں کفارے کے طور پر واجب قربت اللہ کافی ہے، یہ معین کرنا کہ رمضان المبارک کے روزے کا کفارہ یہ ضروری نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ معین کرنا وہاں پر ضروری ہوتا ہے جب دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں کیا ہوں؟ مشترک ہوں. دوسرے لفظ میں دو چیزیں آپ پر واجب ہوں یا دو سے زیادہ واجب ہوں اور ان کے اسباب مختلف ہوں، تو پھر آپ کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ جو واجب انجام دے رہا ہوں کس سبب سے انجام دے رہا ہوں. لیکن جب ایک ہی چیز واجب ہو تو پھر یہاں پر معین کرنا ضروری، فقط آپ کفارے کے طور پر دے دیں گے، جو آپ کے ذمہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ مثال سمجھیے. مثال لیں آپ کہ اگر ایک شخص ہے، جس علیہ السلام رحمۃ اللہ، ایک شخص ایسا ہے، ایک شخص یہاں اگر مسافر ہوگا یا حاضر ہوگا. واضح ہو گئی بات؟ یا مسافر ہوگا یا کیا ہوگا؟ حاضر. تو اس
पर जहाँ तो जोहर की जो नमाज होगी या कसर होगी, यहाँ क्या होगी? तब तो अभी अगर वो सफ़र की हालत में नमाज पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज क्या होगी? कसर। कसर के अलावा दूसरी नमाज वहाँ पर वाक़े हो ही, तो उस वक्त नियत में क्या करेगा? फ़कत ये कहना ज़रूरी है कि मैं पढ़ता हूँ ज़ोहर की नमाज वाजिब कुर्बतन, कसर कहना ज़रूरी यहाँ क्यों कि सफ़र की हालत में फिर उसके साथ इश्तराक ही नहीं किसी दूसरी नमाज का, ताकि आप कसर करके उसको क्या कर दें? खारिज, खुद ब खुद वो खारिज है। वाज़े हो गई बात? यहाँ अगर कोई शख्स हज़र में है, घर में बैठा हुआ है, तो वो क्या पढ़ेगा? किस तरह नियत करेगा? पूरी नमाज, वो नियत में नहीं कहना ज़रूरी, फ़कत कहेगा कि 4 रकात। तो कोई कहता है कि जी 4 रकात तो नमाज पढ़ता हूँ जो तमाम है मेरी, क्यों नहीं कहता? क्योंकि है ये सब, जब वो अपने घर में है तो उस पर वाजिबी कौन सी नमाज है? तब दूसरी नमाज उसके साथ मुश्तरक ही नहीं, ताकि उसको क्या करे? अलहदा करे, सबब जिक्र करे। किसा समझ में आ गया? हाँ, अगर मोरद ऐसा हो जहाँ पर इश्तराक हो तो फिर तायीन करना क्या होगी? वो भी मिसाल समझिए आपकी वजाहत के लिए। मसलन ज़ोहर का जो है वो वक्त दाखिल हो गया है, इस पर ज़ोहर की कज़ा नमाज भी पहले एक कज़ा नमाज है वो भी वाजिब है, और अभी जो है वो ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया है तो अदा भी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर तायीन करना क्या है? क्योंकि ये 4 रकात जो ज़ोहर ऐसा फेल है, एहतमाल है कि ये अदा के लिए वाक़े हो सके, एहतमाल है कि किसके लिए वाक़े हो सके, तो ज़रूर मुअय्यन करना यहाँ पर क्या होगा? इंशाअल्लाह किस्सा वाज़े हो गया सबके लिए, बिल्कुल वाज़े सब बिरादर। व युश्कल किस पर? अला इबारत अला इतलाक इबारतिल मुसन्निफ। वाज़े की बात, यानी इश्काल किया गया है मुसन्निफ की इबारत का जो इतलाक है। वो इतलाक कौन सा था? व तजिब नियत व तायीन, तायीन मुतलकन वाजिब है। मुतलकन यानी क्या? चाहे एक कफ़ारा हो या एक से ज़्यादा हो, तो चाहे जो है उनके अस्वा मुख्तलिफ हो या इस इबारत, ये जो मुसन्निफ की इबारत का इतलाक है, इस पर इश्काल किया गया है। कौन सा? बेअन्नहु मा इत्तिहादहा की ज़मीर किसकी तरह? शाबाश। इश्काल किया गया उस सूरत में जब कफ़ारा एक हो फी ज़िम्मत ही, उस मुकल्लफ या शख्स के ज़िम्मे में, ला इश्तराक, तो यहाँ पर कोई शिरकत है? कोई शिरकत नहीं, कोई शिरकत नहीं, थोड़ा सा इजाफा, लिहाजा कोई शिरकत नहीं। हाँ, अगर होती तो हम क्या करते? मुशख्खस करना और मुअय्यन करना, जबकि कोई शिरकत नहीं तो लिहाजा मुअय्यन करना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि क्या होगा? फतुजज़ी नियत हु, बस उसकी नियत काफ़ी होगी। अम्मा, नियत करे उस चीज़ से जो उसके ज़िम्मे में है, फीमा ज़िम्मत ही, जो उसके ज़िम्मे में, क्या उसके ज़िम्मे? मिनल कफ़ा। यानी इसका क्या होगा? आसानी से समझिए कि जी ये गुलाम को आज़ाद कर रहा हूँ उस कफ़ारे की वजह से जो मुझ पर क्या है? काफ़ी है बस। लेअन्ना अलैकुस्सलाम रहमतुल्लाह लेअन्ना गैरहु लैसा मामूरन बिही, क्योंकि ये इसके अलावा मसलन रमज़ानुल मुबारक की वजह से जो कफ़ारा वाजिब है, उसके अलावा दूसरा कफ़ारा मामूरन बिही, यानी वो दूसरा कफ़ारा उस पर वाजिब ही, ताकि उससे अलहदा करे कि जी इसको ये है रमज़ान का कफ़ारा, ताकि अलहदा हो जाए उस कफ़ारे से जो ज़िहार का होता है। ज़िहार का तो इस पर वाजिब ही नहीं। वाज़े मोहम्मद रमज़ान बात। बल वला युतसव्वर वुक़ूअहु मिन्हु फ़ी तिलकल हालत शरअन, बल्कि तसव्वुर ही नहीं किया जाता वुक़ूअहु। वुक़ूअहु यानी गैर, कौन सा गैर? शाबाश। यानी ये जो इस पर मामूर भी है, जो इस पर वाजिब हुआ है, उसके अलावा गैर मामूर भी का वाक़े होना उस शख्स से इस हालत में शरई तौर पर उसका वाक़े होना मुमकिन ही। मतलब क्या? तो आसान से समझिएगा, यानी मुझ पर कफ़ारा किस चीज़ का वाजिब है? रमज़ान के रोज़े के तोड़ना। अभी मैं अगर कफ़ारा दे दूंगा तो किससे वाजिब अदा हो जाएगा? रमज़ान का जो तोड़ा है रोज़ा, उसकी वजह से। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी ज़िहार की वजह से हो गया, क्योंकि ज़िहार मुझ पर वाजिब ही नहीं था, ताकि मुअय्यन करता मैं फिरूं। बात वाज़े सबके लिए इंशाअल्लाह। फला वजह, लिहाजा, यानी जब हो ही नहीं सकता, दूसरा इस मोरद में नहीं वाक़े हो सकता, जो वाजिब है वही अदा हो जाएगा आपका खुद ब खुद। फला वजह लिल एहतराज़ अन, कोई वजह नहीं कि हम बचें एहतराज़ करें अन हो, यानी अन गैरिल मामूर भी,
کس کے ذریعے؟ یعنی تعین کریں اور پھر اس سے بچ جائیں، تعین کی ضرورت ہے کل قصر و تمام، جس طرح قصر اور کیا قصر اور تمام میں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے قصر اور تمام؟ قصر نماز انسان کی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں شاباش، تعین ضروری نہیں. کیوں ضروری نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے یہاں تو آپ پر قصر ہوگی، یہاں کیا ہوگی؟ تو جب قصر ہوگی تو آپ فقط کریں کہ جی نماز پڑھ رہا ہوں، واجب قربت ادا ہو جائے گی آپ کی، جو بھی آپ کے ذمہ میں قصر ہو یہاں تمام. دونوں آپ کے ذمہ میں ایک وقت ہو ہی نہیں سکتی تاکہ معین کریں کہ یہ ادا ہو دوسری ادا نہ ہو. فی غیر موضع تخیر، لیکن قصر اور تمام کو تعین کرنا ضروری نہیں ہے لیکن موضع تخیر کے علاوہ. لیکن جو موضع تخیر ہیں قصر اور اتمام کے، وہاں پر معین کرنا کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ مثلا وہ 4 مقامات جہاں پر انسان کو اختیار ہے، سب کے اذان شریفہ میں موجود ہے 4 مقامات، مثلا حرم حضرت امام حسین علیہ السلام، اور اسی طرح جو ہے مسجد نبوی، مسجد الحرام اور جامع کوفہ. انسان کو اس 4 مکانات میں اختیار ہے کہ چاہے نماز جو ہے وہ قصر پڑھے چاہے. تو یہاں پر کیا کرنا ضروری ہوگا؟ تعین کس چیز کی؟ قصر پڑھ رہا ہے یہاں، کیونکہ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر دونوں نمازیں واقع ہو سکتی ہیں. والاقوى ان المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه كافطار يوم من شهر رمضان وخلف نظرین كذلك. اور اسی طرح آگاہیوں دوسری صورت میں آئیے، جب کفارے متعدد ہوں لیکن ان کی نوع ایک ہی ہو. 2 کفارے واجب ہیں، کس وجہ سے کہ 2 رمضان المبارک کے روزے توڑے ہیں. 2 کفارے واجب ہے اس وجہ سے کہ 2 نظروں کو توڑا ہے. تو یہاں پر بھی معین کرنا ضروری، یعنی فقط یہ کہ جی غلام کو آزاد کرتا ہوں اس کفارے کی وجہ سے جو ان پر کیا ہے واجب، پھر دوسرا بھی اس طرح کر دے کافی ہے. واضح ہو گئی بات یہاں پر؟ والاقوى ان المتعدد، اقوا یہ ہے کہ ان المتعددہ یعنی متعدد جو ہے، متعدد مراد کیا ہے؟ یعنی کفارہ متعدد. فی ذمتی، فی ذمت الشخص مع اتحاد نوع سبب ہی، اس صورت میں جب اس متعدد کی نوع کیا ہو؟ ایک ہی ہو. کہ افطار یومین من شہر رمضان، جس طرح اس نے 2 دن افطار کیا ہو رمضان المبارک کا روزہ، وخلف نظر شاباس کذالک، کذالک یعنی شاباس، تعین ضروری نہیں. کذالک یعنی تعین ضروری نہیں. لم تجب التعین، لم یجب التعین، نہیں ضروری نہیں. نعم لو اختلف اسبابہ توجہ ذالک لیحصل التمییز. ابھی آسان ہو گئی بات. لیکن اگر یہ دیکھیے گا اسی کفارے کے وجوب کے اسباب متعدد ہوں، کفارے متعدد ہیں یا نہیں؟ شاباش، احسنتم. کفارے بھی متعدد، ان کے اسباب بھی کیا ہیں؟ اس کی مثال بتائے گا کون؟ بتائے گا مثال؟ شاباش. ایک اس پر کفارہ واجب ہے نظر توڑنے کا، دوسرا افطار کا. کتنے کفارے ہو گئے؟ متعدد. اور ان کی نوع بھی کیا ہو گئی؟ تو یہاں پر آپ کے لیے واضح ہوگا کہ تعین کرنا کیا ہوگا؟ ضروری. شاباش. نو ایک ہوگی تو پھر تعین ضروری نہیں، اگر متعدد ہے نوع، کفارے بھی متعدد اور نوع بھی متعدد، تو پھر معین کرنا ضروری ہوگا. نعم، نعم یعنی استدراک. لو اختلف اسباب ہو، اگر جو ہے وہ وجوب کفارہ کے اسباب مختلف ہو، توجہ ذالک تو متوجہ ہو جائے گی یہ چیز، واجب ہو جائے گی یہ چیز یعنی تعین. کیوں؟ لیحصل التمییز، اگر کیوں؟ لیحصل التمییز، تاکہ تمیز ہو جائے، تمیز ہو جائے کہ ابھی آپ کس چیز کا کفارہ دے رہے ہیں. وَإِنِ اتَّفَقَ مقدار الکفارہ، اگرچہ کفارے کی مقدار ہے ایک ہی کیوں نہ ہو. کیا مثال ہوگی اس کی؟ شاباش. غلام آزاد. زہار کی وجہ سے بھی کیا واجب ہوتا ہے؟ غلام آزاد. اور اسی طرح قتل خطئی کی وجہ سے بھی کیا واجب ہوتا ہے؟ کفارے کی دیکھیے مقدار ایک ہی لیکن اسباب کیا ہیں؟ لہذا معین کرنا کس وقت؟ جب نیت آپ کریں معین کرنا ضروری ہے. نیت اعتق کریں نا، اس میں تھا نا، اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ معین کریں کہ کس کی طرف سے دے رہا ہے. بات واضح ہو گئی. وکیل لا یفتقر الیہ مطلقاً. آگاہ یہ الطاف عبارت سمجھائیے گا.
وقیل لا یفتقر الیہ مطلقہ، کہا گیا ہے کہ احتیاجی نہیں اس کی مطلقاً، مطلب تعین کی مطلقاً، یعنی چاہے اسباب مختلف ہوں یا متحد۔ شاباش، حتیٰ کہ اسباب متعدد کفارات ہوں، متعدد اسباب ہوں، پھر بھی جو ہے وہ تعین ضروری نہیں۔ اس مسئلے میں کتنے اقوال ہو گئے؟ شاباش، بیان کریں۔ ہاں شاباش، چلو دوسرا یہ مثلا یوم دو رمضان کے روزے توڑے صحیح، اور یعنی نظر توڑی ہے۔ شاباش، دوسرا یہ یعنی جب اسباب مختلف ہوں، یہ دوسرا قول ہے، یعنی یہاں پر یہ معین کرنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ آگا نے بھی 35 نمبر لیے ہیں، کوئی اور کوئی بیان کرے گا؟ اگر جی سید اسباب متعدد ہیں تو پھر تعین ضروری نہیں، جی، اور اگر اسباب مختلف ہیں تو ان میں مشخص کرنا ضروری ہے کہ ہم کس چیز کا کفارہ دے رہے ہیں۔ صحیح، لیکن تیسرا قول یہ آ رہا ہے کہ اسباب چاہے متعدد ہوں یا مختلف ہوں، اور اس میں بھی یعنی تعین ضروری نہیں ہے۔ آگا سید نے بھی 45 لیے ہیں، صحیح، اور کوئی؟ ہاں آگا دلاور، پہلا یہ قسم تھا، اگر ایک ہو مثلا کفارہ پھر تعین ضروری نہیں ہے، اگر نوع بھی مختلف ہے اور متعدد مثلا سبب بھی متعدد ہیں پھر تعین ضروری ہے۔ دوسرا یہ قول، تیسرا یہ مطلق والا قول ہے۔ اب بھی آپ نے بھی تقریباً آگا سید جیسا ہی تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے بیان کیا ہے۔ 45-46 نمبر آپ کے بھی بنتے ہیں۔ یعنی کہ پہلا مثلا قسم جو پہلے بیان کیا، مثلا ایک کفارہ ہے تو اس میں تعین ضروری نہیں ہوگا۔ پہلا قول یہ نہیں آگا، پہلا یہ کہ شاباش، واجب ہے مطلق۔ مطلقاً دیکھیے ابھی سمجھیے گا غیون، یہ اس لیے تاکہ آپ کی سب کی توجہ ہو جائے، باقی اور امتحان لینا مقصود نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا قول یہ کہ مطلقاً تعین واجب ہے، اس طرح بیان، مطلقاً تعین کیا ہے؟ چاہے ایک کفارہ ہو، چاہے ایک سے زیادہ ہو، چاہے ان کی نوع متعدد ہو یا نوع متعدد ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ مصنف کا، شاباش، شہید اول۔ شہید ثانی کا کیا قول ہے؟ تفصیل ہے کہ جی اگر کفارہ ایک واجب ہے یا ایک سے زیادہ لیکن ان کی نوع کیا ہے؟ متحد، تو تعین واجب نہیں۔ اگر نوع متعدد ہے تو تعین کیا ہوگی؟ تیسرا قیل ہے جو شیخ طوسی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ کہتے ہیں کہ مطلقاً تعین واجب نہیں، شہید اول کے۔ واضح ہو گئی؟ سب کے لیے واضح ہے انشاءاللہ؟ ہاں 3 قول ہو گئے، 3 قول ہیں، باقی وہ جی اسی جیسے 35 نمبر آپ کو دیے نا، 3 جو بتایا آپ نے۔ وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ لَوْ أَطْلَقَ بَرْأَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ لَا بِعَيْنِهَا فَيَتَعَيَّنُ فِي الْبَاقِي الْإِطْلَاقُ سَوَاءً كَانَ بِإِتْقٍ أَمْ غَيْرِهِ من الخصال المخیرہ او المرتبہ علی تقدیر العجز۔ بہت ہی آسان سا مسئلہ، تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ شہید ثانی نے فرماتے ہیں آغا نیاز حسین کہ جس قول کو ہم نے اختیار کیا اور ہم نے یہ کہا کہ اگر کفارے متعدد واجب ہوں اور ان کے اسباب بھی متعدد ہوں تو پھر تعین کرنا ضروری ہے۔ مثال اس پر جو ہے وہ 2 کفارے واجب ہو گئے، ایک ظہار کی وجہ سے، دوسرا قتل خطئی کی وجہ سے۔ ابھی اس نے کیا کیا کہ ایک کفارہ دیا، اس نے غلام کو آزاد کیا، غلام کو آزاد کرتا ہوں کفارے کے طور پر واجب قربتاً، تعین اس نے نہیں کی، واضح ہو گئی، اس نے تعین، جبکہ شہید ثانی کے مطابق بھی اس کو معین کرنا کیا تھا، لیکن اس نے تعین سید عاقب نہیں کی، تو آیا اس کی ادائیگی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو شہید ثانی فرماتے کہ ہاں اس نے کفارہ ادا کیا، لیکن کس کی طرف سے یہ معین ہے؟ آیا قتل خطئی کی وجہ سے یا ظہار کی وجہ سے معین نہیں ہو؟ اچھا پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ اگلا جو کفارہ ادا کرے گا، دوسرا غلام آزاد کرے گا، ابھی اس کے لیے یہ ہے کہ اطلاق معین ہو جائے گا، یعنی یہ ضروری ہوگا کہ اس میں بھی کسی کو معین ہے، بلکہ یہ کہے کہ غلام کو آزاد کرتا ہوں واجب قربتاً، جب دوسرے کو بھی کر دے گا آزاد تو دونوں کو فارج ہوتا ہے، اس کے سے کیا ہو جائے گا؟ بریء ذمہ۔ مطلب سمجھ میں آ گیا؟ شاباش، احسنتم۔ یعنی ایک شخص پر کفارہ واجب تھا قتل خطئی کی وجہ سے، واضح ہو گیا کہ دوسرا کفارہ واجب تھا طلاق ظہار کی وجہ سے۔ ابھی اس پر ضروری تھا کہ جس وقت غلام کو آزاد کرے سبب کو معین کرنا ضروری ہے، جب اس نے پہلا غلام آزاد کیا تو سبب کو معین ہے،
تو کہتے ہیں کہ پھر بھی کفارہ ادا ہوگا، ہو جائے گا، لیکن کس کی طرف سے یہ معین نہیں ہو گیا جی، ایک کفارہ آ گیا۔ اچھا آگے کیا کرے، معین کرے کسی کو؟ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی معین نہ کرے، جس طرح پہلا دیا ہے نا بغیر تعین کے اسی طرح دے دے، تو آخر میں پتہ چلا جائے گا کہ دونوں کیا ہو گئے، ادا۔ قصہ سب پر واضح ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے وَعَلَىٰ مَا اخْتَرْنَاهُ، اور اس قول کی بنیاد پر جس کو ہم نے، یعنی شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے اختیار کیا کہ فقط اگر اسباب متعدد ہوں تو تعین ضروری ہے۔ لو اطلق، یعنی اگر مطلق کرے یعنی قصد کو معین نہ کرے، برأت ذمتہ من واحدۃ، تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا ایک کفارے سے، لیکن کون سے کفارے سے؟ لا بعینہ، لیکن وہ معین نہیں ہوگا۔ اچھا پھر کیا کرے آگے؟ فیتعین فی الباقی، تو باقی میں متعین ہوگا، باقی یعنی باقی جو رہتا ہے بعد والا کفارہ، اس میں متعین ہوگا الاطلاق۔ کیا متعین ہوگا؟ اطلاق متعین ہوگا، یعنی شاباش، تعین نہ کرے ابھی۔ سواء کان بعتق، ہاں یہ جو وہ کفارہ ادا کر رہا ہے، فرق نہیں، یہ جو ہم نے ابھی مسئلہ بتایا نا، اس میں فرق نہیں کہ چاہے وہ جو کفارہ دے رہا ہے، ہم نے کہا کہ پہلے میں اس نے جو ہے وہ تعین نہیں کیا تو ادا ہو جائے گا، دوسرے میں بھی تعین نہ کرے ضروری ہے بلکہ اطلاق رکھے، چاہے یہ جو کفارہ ادا کیا اس نے غلام آزاد کیا ہو یا غلام کے علاوہ کوئی اور کفارہ دیا ہو، پھر جو کوئی اور کفارہ دے رہا ہے غلام کے علاوہ، چاہے وہ مخیرہ میں سے ہو یا کیا ہو، مرتبہ، تو آپ کہیں گے مرتبہ میں تو غلام ضروری ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مرتبہ کی صورت میں غیر غلام اس وقت دے سکتے ہیں جب کیا بندہ ہو جائے غلام دینے سے عاجز۔ واضح ہو گئی بات؟ سواء کان بعتق، چاہے یہ جو اس نے کفارہ دیا ہے وہ غلام کو آزاد کیا ہو، او غیر ہی یا اس کے علاوہ ہو، من الخصال المخیرہ، خصال مخیرہ میں سے، مثلا توجہ کیجیے، تھوڑی توجہ کریں، اس پر واجب تھا ایک کفارہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے، ایک غلام آزاد کر، مثلا تخیر تھی نا اس میں، خصال مخیرہ یعنی تینوں میں اس کو چاہیے تھا، جو بھی چاہے تو کر سکتا تھا، اور اس پر جو ہے وہ ایک واجب تھا، کس وجہ سے؟ جو ہے وہ قتل خطئی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی فرق نہیں، اس نے ایک غلام آزاد کر دیا تو ایک کی جانب سے ادا ہو جائے گا، لیکن وہ معین نہیں ہوگا، پھر جب دوسرے کی باری آئے تو اس میں بھی تعین نہ کرے، دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ادا۔ اول مرتبہ، یہاں جو ہے یہ مرتبہ کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ غیری کے ساتھ، یا غلام کے علاوہ کوئی اور آزاد کرے، لیکن کس خصال میں؟ مخیرہ میں نہیں بلکہ مرتبہ میں، لیکن مرتبہ میں آپ کہیں گے کہ جی غلام کا آزاد کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ کس صورت میں ہوگا؟ مع عجز، جب عاجز ہو جائے، کس سے؟ غلام کے آزاد کرنے سے۔ وَلَوْ شُكَّ فِي نَوْعِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَجْزَعَهُ الْإِطْلَاقُ عَنِ الْكَفَارَةِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ۔ تھوڑی توجہ کیجیے گا، یہ ایک اور مسئلہ ہے، بہت ہی آسان سا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو یہ علم ہے کہ کفارے کے طور پر مجھے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے، ایک غلام کو بطور کفارہ آزاد کرنا ضروری ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ آیا قتل خطئی ہے یا زہار، یہ معلوم نہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ ایک کفارہ ہے لیکن کفارہ کا سبب کیا ہے وہ بھول گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں تعین کرنا ضروری، بلکہ یہ کہے گا کہ جی غلام کو آزاد کرتا ہوں اس کفارے کی وجہ سے جو مجھ پر واجب ہے، تو کفارہ کیا ہو جائے گا؟ ادا۔ علل قولین، دونوں قولوں کے بنیاد پر، یعنی چاہے میرے قول کو لے لیں تو میں تو اس کا قائل ہوں کہ جی اگر ایک کفارہ اس پر واجب ہو تو علم کی صورت میں بھی معین کرنا ضروری، یہاں پر تو جعل لہذا بدرجہ اولا معین کرنا ضروری، اور اسی طرح جو قائل ہیں کہ جی اگر ایک کفارہ پھر بھی شہید اول کہ تعین کرنا ضروری ہے، تو وہ بھی کس صورت میں؟ جب اس کو کیا ہو؟ علم۔ اگر ہم کہیں کہ جی جہل کی صورت میں معین کرنا ضروری ہے تو تکلیف مالا ہی ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، تو کس چیز کو معین کرے؟ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ۔ ولو شک فی نوع ما، اگر شک کرے اس کفارے کی نوع میں، فی ذمت ہی، جو اس کے ذمے میں، کیا مثال دی میں نے؟
یا آپ ہی کو بتائیے. اگر کسی پر کفارہ واجب ہے لیکن وہ کفارہ معین نہ ہو، اسے پتہ نہ ہو، بھول چکا ہو کہ کس وجہ سے مثلا کفارہ. ہاں دیکھیے، لو شک فی نوع ما، یعنی اسے شک ہو اس چیز کی نوع میں، یعنی کفارے کا جو سبب ہے اس میں شک ہو. کون سا کفارہ؟ جو اس کے سبب میں شک ہے. الطاف حسین یعنی کیا کہ جی یہ جو غلام آزاد کر رہا ہوں کس وجہ سے واجب ہے مجھ پر؟ واجب ہے لیکن پتہ نہیں زہار کی وجہ سے یا قتل خطا کی وجہ سے. اجزاء الاطلاق، تو اگر مطلق رکھے تو اس سے بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ مجزی ہو جائے گا. فقط یہ کرے غلام کو آزاد کرنا واجب قربتاً اللہ کافی ہے. اجزاء الاطلاق عن الکفارہ، کفارہ سے مجزی کر دے گا. علی القولین، دونوں قولوں کو بنیاد، دونوں قول یعنی جس کا شہید ثانی قائل ہیں کہ جی تعین ضروری نہیں، یا جس کے شہید اول قائل ہیں کہ تعین کیا ہے. کما یجزی العتق اما فی ذمتہ لو شک بین کفارۃ و نذر. تھوڑی صورت مشابہ ہیں تاکہ تھوڑی توجہ کیجیے گا. یہ مسئلہ اس طرح ہے، کسی شخص کو یہ تو ہے کہ جی ایک غلام آزاد کرنا مجھ پر واجب ہے. آپ سے امتحان لے رہے ہیں ابھی. ایک غلام کو آزاد کرنا مجھ پر واجب ہے، لیکن آیا یہ غلام آزاد کرنا واجب ہے کفارے کی وجہ سے، یا یہ غلام آزاد کرنا واجب ہے میں نے جو نظر کی تھی اس وجہ سے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ابھی کیا کریں؟ شک ہے، معین نہیں کہ آیا کفارے کی وجہ سے واجب ہے تاکہ کفارے کی نیت کرے، یا نظر کیا ہے اس غلام کی آزادی کو اس وجہ سے واجب ہے تاکہ نظر کی نیت کرے غلام کی آزادی کے وقت. کہتے ہیں کہ اس طرح نیت کرے کہ جی جو بھی میرے ذمے ہے اس وجہ سے اس کو کیا کرتا ہوں آزاد، تو اس سے واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے پہلے میں اور اس میں؟ کون بتائے گا؟ پہلے میں نو ایک تھی مثلا کفارے کے مسئلے تھے، یہاں پر کفارے کا دونوں نہیں ہے. مثلا ہاں ایک کیسے؟ کفارے کا مسئلہ ہے، مثلا کفارے کا آیا واجب ہوا ہے یا نظر کا واجب ہوا ہے. شہباز احسن. تو پہلے دیکھیے ایک صورت ہمیں علم ہے کہ جی کفارہ، صابر علی کفارہ واجب ہے، کفارہ واجب ہے کفارہ، لیکن کس وجہ سے واجب ہے؟ سبب میں، سبب کا علم نہیں تھا. آگا سید واضح اور نام ہے نا آپ کا عابد عدنان جی. یعنی یہ ہے کہ کفارہ واجب ہے لیکن شک کس میں ہے کہ سبب کیا ہے. اور یہاں پر کہ ایک چیز واجب ہے غلام کو آزاد کرنا، لیکن کس وجہ سے؟ کفارے کی وجہ سے، یا میں نے غلام کی نظر کی تھی، منت مانی تھی، اس وجہ سے مجھے واجب. سمجھ میں آ گیا اس فرق سب پر؟ سب پر ہماری حسن واضح فرق. صابر علی بیان کر، سنیے گا. صابر علی بہت اچھا سناتے ہیں. اس قسم میں فرق ہے کہ اس قسم میں یعنی یہ معین تھا کہ دونوں طرف سے کفارہ واجب ہے، دونوں طرف سے، یعنی کوئی شک ہے کہ یہ کفارہ کس نوع سے ہے. یعنی یہ صورت معلوم ہے کہ جی مجھ پر ایک جی غلام آزاد کرنا واجب ہے لیکن بطور کفارہ، لیکن یہ کفارہ کیوں واجب ہے یہ بھول گیا ہے. زہار کی وجہ سے یا قتل، دوسری وجہ سے کیا ہے کہ فقط غلام آزاد کرنا واجب ہے، لیکن آیا آزاد یہ کفارے کی وجہ سے کرنا ہے یا میں نے جو منت اور نظر مانی تھی اس وجہ سے واجب؟ سمجھ میں آ گیا سب پر؟ انشاءاللہ میں تو سمجھ گیا ہوں، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. کما یجزی العتق اما فی ذمت ہی، جس طرح اس شخص کو مجزی کر دے گا آزاد کرنا، کس چیز سے مجزی کرے گا؟ اما فی، جو اس کے ذمے میں، یعنی جو کچھ اس پر واجب ہے. لو شک بین کفارت و، اگر اسے شک ہو کہ جی غلام آزاد کفارے کی وجہ سے، یا دیکھیے وہاں پر کیا تھا، ولو شک فی نوع ما، یعنی کفارہ معلوم ہے لیکن سبب کیا ہے. لیکن یہاں پر اصلاً کفارے کا بھی علم نہیں، فقط اتنا علم ہے کہ غلام آزاد کرنا مجھ پر کیا ہے واجب. ولا یجزی ذالک فی الاول کما لا یجزی عتق مطلقا ولا بنیت الوجوب. یہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں. اگر کوئی شخص، توجہ کرے سب برادران، اگر سمجھ گئے ہوں گے تو آپ بتائیں گے ورنہ نہیں بتائیں گے. ایک شخص کو فقط یہ پتا ہے کہ مجھ پر کفارہ واجب ہے، کفارہ کیا ہے، لیکن اس کا سبب کیا ہے یہ معلوم ہے. واضح ہو گئی بات؟ کفارہ واجب ہے
لیکن سبب کیا ہے یہ معلوم. آگے الطاف یہ سوال آپ کی طرف ہے، لیکن آپ سب پر ایسا نہ ہو کہ آپ الطاف پہ چھوڑ دیں. یعنی یہ علم ہے کہ کفارہ واجب ہے لیکن سبب کا علم ہے. ابھی نیت دیکھیے گا، نیت میں مسئلہ ہے، نیت ہے ہر چیز. کہ جی میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں واجب قربتاً، یا اس غلام کو آزاد کرتا ہوں اس واجب کی وجہ سے جو میرے کفارے کا اس نے نام نہیں لیا. کفارے کا نام اس نے. سوال آیا یہ نیت کافی ہے یا نیت کافی نہیں ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ کیوں کافی نہیں؟ شاباش. کیوں کہ دیکھیے فقط کہنا کہ جی واجب جو مجھ پر واجب ہے اس کو ادا کرا، تو یہ واجب نظر جو واجب ہوتی ہے اس پر بھی صدق کرتا ہے، اور جو کفارہ واجب ہوتا ہے اس پر بھی کیا کرتا ہے. جبکہ کفارے کا ایسے علم ہے تو کفارے کا نام لینا اس پر کیا تھا؟ ضروری. واضح ہو گئی بات. ولا یجزی الذالک، مجزی نہیں کرے گا ذالک. ذالک یعنی کیا؟ نیت ما فی ذمہ، کہ جی جو کچھ مجھ پر واجب ہے اس کی وجہ سے غلام کو آزاد کرتا ہوں. فی الاول، اول میں مجزی نہیں کرے گا. اول یعنی مادی سن کون اول؟ شاباش. یہ نو میں شک ہو، ولو شک فی نو ما فی کفارہ. معلوم ہو کہ کفارہ ہے لیکن سبب کیا یہ معلوم نہیں، لیکن نیت پھر بھی اس طرح کرتا ہے کہ جی جو کچھ میرے ذمہ ہو اس کو جو ہے میں نے ادا کر دیا. کما لا یجزی العتق ولا یجزی ذالک فی الاول. اور یہ مجزی یعنی نیت ما فی ذمہ یہ اول میں مجزی نہیں ہوگی. کما لا یجزی العتق مطلقاً، جس طرح جو ہے وہ مجزی نہیں مطلقاً عتق. مطلقاً عتق مطلب کیا کہ یعنی نیت وہی جو میں نے سمجھائی کہ نیت کرتا ہے کہ ما فی ذمہ جو ہے اس کو ادا کر، ما فی ذمہ جو کچھ میرے ذمے ہے اس کو ادا کرتا ہوں، کفارے کا نام ہے نہ لے. ولا بنیت الوجوب، دونوں میں چیزوں میں فرق سمجھیے گا. یہاں پر لا یجزی العتق مطلقاً میں تھوڑا عبارت دقیق ہے. کیا کہتا ہے کہ جی میں اسی غلام کو آزاد کرتا ہوں جو کچھ میرے ذمے میں ہے میں نے آزاد کیا اسے، لیکن کفارے کا نام اس نے تو کہا کہ پھر بھی یہ ادا نہیں ہوگا بلکہ معین کفارہ کرنا ضروری تھا. اور اسی طرح کہ یہ نیت کرتا ہے کہ جی جو کچھ مجھ پر واجب کا نام لیا، ما فی ذمہ نام نہیں لیا بلکہ کیا کیا؟ واجب. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کافی نہیں، بلکہ کس طرح نیت کرے کہ جی غلام کو آزاد کرتا ہوں اس کفارے کا بھی نام لے، اس کفارے کی وجہ سے جو مجھ پر کیا ہے؟ واجب. بلا بنیت الوجوب، اور نیت وجوب بھی فقط نیت وجوب کافی نہیں، یعنی کس کے بغیر؟ نیت کفارہ کے بغیر فقط نیت وجوب کافی نہیں. وما العجز عن العتق فی المرتبہ یصوم شہرین متتابعین ہلالیین وان نقصا ان ابتدا من اولہ ولو ابتدا من اثناء. بہت ہی آسان سا مسئلہ آپ پڑھ کر رہیں. اگر کوئی شخص عاجز ہو جائے کفارہ مرتبہ میں، مرتبہ کفارہ کہاں پر واجب ہوتا ہے؟ قتل خطائی میں. قتل خطائی میں یعنی پہلے ضروری ہے کہ غلام آزاد کرے. اگر غلام پر قدرت نہیں تو پھر صیام شہرین یعنی 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. ابھی اس کی وضاحت ہوگی. 2 مہینے مسلسل روزے رکھے اس کا مطلب کیا؟ یعنی 60 روزے رکھے، یہ قطعی مطلب نہیں، بلکہ 2 مہینے رکھے. اگرچہ دونوں مہینے جو ہے وہ ہر ایک مہینہ 29 دن کا ہی کیوں نہ ہو. واضح ہو گئی بات. لیکن یہ کب؟ جب کسی مہینے کی اول سے شروع کرے. مثلا اس نے جو ہے وہ کفارے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا جمادی الاولیٰ کی اول تاریخ سے، تو جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا اگرچہ وہ 29 کا ہو تو 1 مہینہ مکمل. پھر دوسرا مہینہ کیا ہو جائے گا؟ پھر دوسرا جمادی الثانی جہاں پر ختم ہوگا، چاہے 30 پر ختم ہو چاہے 29 پر ختم ہو، اس کے روزے کفارے کے کیا ہو جائیں گے؟ مکمل. واضح بات. لہٰذا یہ کہنا کہ 60 روزے مسلسل رکھے یہ صحیح نہیں. واضح ہو گئی یہاں سے بات. وما العجز عن العتق فی المرتبہ، اور جب عاجز ہو جائے عتق سے مرتبہ میں، یصوم شہرین متتابعین 2 مسلسل مہینے روزے رکھے گا، ہلالیین عیسوی نہیں بلکہ قمری. وان نقصا، اگرچہ دونوں کیا ہوں؟ دونوں ناقص ہوں یعنی 15 دن کے.
29, दोनों 29 दिन के क्यों ना हो, यहाँ एक 30 का हो दूसरा 29 का हो, यहाँ दोनों 30 के हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन इब्तदा मिन अव्वल ही, देखिए व इन नकसा, अगरचे दोनों नाकिस ही क्यों ना हो, लेकिन ये कब, इन इब्तदा मिन अव्वल ही, अगर किसी महीने की पहली तारीख से इसने रोजे रखना क्या किए हों शुरू। वाज़े हो गई बात, ये मसला तमाम। ये और भी सुनिएगा बात, अगर कोई शख्स पहली तारीख से, मोहम्मद रज़ा, पहली तारीख से उसने कफ़ारे के रोज़े रखना शुरू नहीं किए, बल्कि महदी हसन किस तारीख से रोज़े रखना उसने कफ़ारे के शुरू किए, 10 जमादुल ऊला से। किससे? 10 जमादुल ऊला से। 10 से लेकर फिर आ जाएं जी मसलन 30 तक इसने रोज़े रखे, तो कितने इसके रोज़े हो गए? 20। अब इस अव्वल महीने को छोड़ दे, फिर शुरू हो जाएंगे दूसरे महीने के। दूसरा महीना जी जमादुल सानी, अव्वल से लेकर 29 तक चला और महीना क्या हो गया? खत्म। तो अभी उस जो पहला महीना था उसके कितने दिन रह गए? 10। तो अभी उसने रजब में 10 और रोजे रखने, सानी महीने के नहीं बल्कि अव्वल के। यानी दूसरे लफ्ज में इस तरह कहूँ, अगर उसने इब्तदा जो शहर, पहला शहर रोज़ों का जो कफ़ारे के तौर पर रखा है, उसकी इब्तदा उसने दरमियान से की है, तो फिर यानी चांद के हवाले से नहीं होगा, बल्कि 30 रोजे उस पर रखना क्या होंगे? वाजिब। सब समझ गए? ये समझ गए? हल्का कैसे 30 हो गए, समझ गए ना? वो भी 30, और बाकी सानी में, सानी जितने दिनों का बने, चाहे वो 29 का बने या 30 का, सबके लिए वाज़े। कसम, चलो कसम नहीं, सही नहीं। वलो इब्तदा मिन असना ही, अगर वो शुरू करे फी मिन असना, असना शहर, अहसन तुम, अकमला मा बकिया मिन हो, तो कामिल करेगा उन रोज़ों को जो बाकी हैं, मिन, किससे? बशरत अली, मिन की ज़मीर पलटाओ ना, वो सुनकर बताए, उन्होंने भी गलत, आपने भी गलत बताया। कौन से कैसे? आसान, तो मिन अव्वल शहर। अगर बात वाज़ेह हो रही है ये देखिए, वालो इब्तदा मिन असना ही, अगर वो शुरू करता है कफ़ारे के रोज़ों को मिन असना शहर, शहर के दरमियान से, अकमला मा बकिया, तो कामिल करेगा जो बच गए हैं, मिन, किससे? कितने का कामिल करे? 30 कामिल करे, लेकिन कब? बाद सानी के बाद। वाज़े इंशाल्लाह, जिस तरह पूरा किस्सा सुना जाता है। व अज्ज़अहु अल हिलाली फि सानी, और उसी शख्स के लिए काफ़ी होगा हिलाली, किसमें? सानी शहर में हिलाली काफ़ी, चाहे 29 हो चाहे 30। वाज़े हो गई बात। अगादना ना बकर के किस तरह के? सियालकोट के, वो जाकिर होते थे, साबिर शाह बहन, वो कहते थे मैं तो इस तरह पढ़ता हूँ जिस तरह कारी कुरान पढ़ता है, अभी आपकी मर्जी है जिस तरह से नहीं। वलो इक्तसर होना अला शहरिन व यौमिन तअय्यनल अददी फीहिमा। देखिए थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, अभी इस सूरत में एक बात तवज्जो में रखें कि हम जो कहते हैं कि 2 महीने मुसलसल रोज़े रखें, इससे मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल दरमियान में वक्फा ही न करें, बल्कि ये है कि जी 2 महीनों को आपस में मिला दे मतलब क्या कि एक महीना मुकम्मल और दूसरे का फ़कत एक ही रोज़ा क्यों न रखे, फिर भी कहेंगे कि इसने क्या किया है? मुसलसल रोज़ा। वाज़ेह हो गई बात। बाकी आगे उसकी मर्जी है, फिर 3 रखे, फिर वक्फा किया, 3 रखे, उसने क्या किया? वक्फा। अगर इस शख्स ने क्या किया, थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, इस शख्स ने क्या किया कि जी रोज़े रखना शुरू किए अव्वल शहर से नहीं बल्कि असना शहर से। असना शहर से इसने रोज़े रखना इस तरह शुरू किए कि जी 1 महीना मुसलसल और 1 रोज़ा इसने रखा, लेकिन उसके बाद इसने क्या कर दिया? वक्फा। इसने क्या कर दिया? तो यहाँ पर तअय्यन अददी, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि दोनों महीने को क्या करे? 30-30 रखे, यानी 60 मुकम्मल रोज़े रखे, वरना काफ़ी नहीं होगा। वाज़ेह हो गई बात।
اس میں اور پہلی صورت میں کیا فرق ہے؟ پہلی صورت اور اس میں یہ فرق ہے، پہلی صورت میں ہم نے بولا کہ درمیان سے شروع کرتا ہے اور پھر دوسرا میں اثار رکھتا ہے، تو وہاں پر یعنی جو پہلی درمیان میں شروع کیا تھا اس میں 30 روزے واجب ہوتے ہیں۔ شاباش، پہلے کے لیے تو 30 ہم نے کہا، جبکہ دوسرے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ جتنا بھی بنے وہ 29 کا بنے یہاں، لیکن یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں، دونوں کو عددی یعنی 30 کا پورے کرنا کیا ہوگا اس پر ضروری۔ واضح ہو گئی بات انشاءاللہ۔ والو اکتثر ہونا یعنی یہ آپ کے نیچے حاشا لکھا ہوا ہے، یعنی فی صورت الابتداء من الاثنا علی شہر و یومن، ایک مہینہ اور ایک دن رکھا، تعین عددی ہو جائے گا، عددی یعنی ہر مہینہ 30 کا، فیما عددی معین ہوگا یعنی 30 معین ہوں گے، فیما یعنی دونوں مہینوں میں، والمراد بتتابع، اور تتابع سے مراد یہ ہے کہ اللہ یقطعہما، کہ ان دو مہینوں کو قطع، ہاں اگرچہ تواصل باقی متصل رکھے، کس طرح متصل رکھے؟ ولو بشہر و یومن، کہ یعنی اگرچہ وہ متصل اس طرح رکھے کہ جی ایک مہینہ اور اس ایک مہینہ اور ایک دن کو آپس میں نہ توڑے، یہ مسلسل رکھے، لا یقطعہما ولو بشہر و یومن، یعنی قطع نہ کرے، یعنی اگرچہ ایک مہینے اور ایک دن کو قطع نہ کرے، افطار کرے اختیاراً، ولو بمسوغہ، یا افطار کرے ایسی چیز سے جس کی وجہ سے افطار کیا ہوتا ہے، مثلا سفر کر دیا، تو پھر بھی اگر اس نے اس طرح کیا ہے تو جب واپس سفر میں آئے گا تو ابتدا کرے گا، اگرچہ 28 روزے اس نے کیوں ہی نہ رکھو، پھر بھی ابتدا سے شروع کرنا کیا ہوگا، ضروری۔ بات واضح ہو گئی؟ ہاں لیکن پریشان ہو، آپ کہیں گے جی سفر ضروری ہو جاتا ہے تو پھر کیا، اس کا مسئلہ بھی آ رہا ہے۔ ولا یقطعہ غیرہ کالحیض والمرض وسفر، لیکن قطع نہیں کرتا اس کو کس کو؟ تتابع کو، احسنتم، تتابع قطع نہیں ہوگا اگر وقفہ ہو جائے، کس وجہ سے؟ حیض کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، اور سفر ضروری اور واجب کی وجہ سے، بل یبنی علی ما مضی عند زوال العذر علی الفور، اس کی کون وضاحت کرے گا؟ بل سے، یا بس یہ آپ وضاحت کر دے تو پھر چھٹی ہے آپ کی۔ ہاں سید عاقب، شاباش، اس نے سفر یا حیض کی وجہ سے جہاں روزے چھوڑے تھے، جب یہ عذر زائل ہو جائے گا یعنی حیض ختم ہو جائے گا، پھر وہیں پہ بنا رکھ کے شروع کرے گا۔ مثلا گھر سے چھوڑے تھے تو گھر سے شروع کرے گا رکھنا، نہیں مثلا آج سے چھوڑے ادا کرو، شاباش، مثال کے ساتھ بیان کر، شاباش، مثال یہ ہے کہ 14 روزے رکھے، ہاں تو حیض آ گیا، جی جی، 10 دن حیض چلا تو 24 سے 14 کے آگے شروع کرے گا۔ ہاں شاباش، 10 دن چلا تو ایسا نہیں کہ ابتدا کرے گا، 14 سے شروع کرے گا، اور وہ عورت بھی ہو، صحیح ہے نا، مردوں کو نہیں، بل یبنی علی ما مضی، بلکہ بنا رکھے گا اسی پر ہی، عند زوال العذر، یعنی جو گزر چکے ہیں، کس وقت؟ عند زوال العذر علی الفور، پھر وقفہ ضروری، سوائے اس کے کہ بعد میں کیا آ جائے استحاضہ، نفاس، شامل نہیں ہوں گے، جی وہ شامل ہوں، وہ تو روزے رکھے نہیں، وہ کیسے شامل ہوں؟ شامل پھر وہاں سے شروع ہوں گے، جتنے رکھے تھے پہلے، جی جی، بعد میں جس طرح آگاہ نے مثال دی، 14 روزے رکھے تھے، جی جی، پھر حیض آ گیا، حیض 3 دن آیا، 5 دن، جتنا بھی آتا ہے عورتوں کو پتہ ہوگا، یا شادی شدہ کو بھی پتہ ہوگا، تو پھر جہاں سے اس نے چھوڑے ہیں وہیں سے شروع کرے گا، کیونکہ وہ تو اگر روزے شمار نہیں، فقط معافی اتنی ہے کہ آپ کو ابتدا سے نہیں رکھنے پڑیں گے، آپ کو نہیں، عورتوں کو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ خود بھی شادی کی بات ہے۔ آگاہ کو پتہ ہے، آگاہ تلاوت ایسے ہی مزہ کر رہا ہے۔ مسئلہ تھا بسم اللہ